اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گلبخش عالوی سلام عرض کرتا ہوں۔ آج کے قومی منظر میں شہ سرخی ہے، ہمارے دیش میں غنڈہ وزیر ہوتا ہے۔ میں اپنے درد کی تفسیر بن کر لکھ رہا ہوں، شسکتے خواب کی تعبیر بن کر لکھ رہا ہوں۔ میرے خاموش ہونٹوں پر ہزاروں ہیں فسانے، کسی گونگے کی میں تقریر بن کر لکھ رہا ہوں۔ ناظرین، وطن عزیز میں حکومت کے خلاف اپوزیشن کی تحریک میں حسب سابق مہنگائی اور بے روزگاری کا رونا رویا جا رہا ہے، اور عقل کے اندھے پاکستان کی عوام جوتے ہاتھوں میں اٹھائے شاہراہوں پر پسند کی جماعتوں کی قیادت کی گاڑیوں کے ساتھ دوڑ رہے ہیں، دھرنوں میں خود پر ظلم کر رہے ہیں۔ مہنگائی اور غربت کا نعرہ لگانے والے ان خود پرستوں کے ساتھ جو ہماری غربت اور بے روزگاری کا مذاق اڑاتے ہیں۔ کارل مارکس انہی نام نہاد غریب پرستوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ جنہوں نے کھڑکی سے سردی دیکھی ہو اور کتاب میں غربت پڑھی ہو، وہ عام آدمی کی قیادت کیسے کر سکتا ہے؟ ناظرین، کچھ قومی اور مذہبی فرائض ہم لکھنے والے اور بولنے والوں کے بھی ہیں۔ لفافہ پرستی میں اپنے قلمی فرض کو نظر انداز کر کے جانے ہم کیوں بول جاتے ہیں کہ دنیا کمانے کے باوجود سکندر اعظم بھی تو اس دنیا سے خالی ہاتھ گیا تھا۔ ناظرین، تحریک انصاف کی حکمرانی سے قبل جب میاں محمد نواز شریف کی حکمرانی تھی تو پیپلز پارٹی سراپا احتجاج تھی مہنگائی اور بے روزگاری کے خلاف۔ گجرات میں پیپل پارٹی کے عظیم الشان جلوس کے بعد بلاول بھٹو کے ترجمان قمر زمان کائرہ، جو کبھی کبھی مجھے خوش کرنے کے لیے خود کو سیاست میں میرا شاگرد کہتے ہیں، گجرات پریس کلب کے سبززار میں جیالوں کے ساتھ مہنگائی اور بے روزگاری کے خلاف سراپا احتجاج تھے۔ کہتے تھے، دسو میاں جی کیتا کیجئے۔ اور آج اسی نواز شریف کی بیٹی مریم نواز کی قیادت میں عمران خان کی حکمرانی میں مہنگائی اور بے روزگاری کا رونا رو رہے ہیں، اور ہم عقل کے اندھے اپنا گزشتہ کل بھول کر ان کے ساتھ سڑکوں پر ماتم کر رہے ہیں۔ مہنگائی اور بے روزگاری کا رونا رونے والوں کے لیے اوریا مقبول جان لکھتے ہیں، مہنگائی کا رونا رونے والے صرف اورنج ٹرین کا معاہدہ پڑھ لیں تو قرض چھوڑ دیں، پاکستان کو صرف سود میں 6 ارب 28 کروڑ روپے 2023 تک دینا ہے۔ چلو ہم یہ تسلیم کر لیں کہ واقعی ہمارے قائدین ہم پاکستانی قوم کی غربت اور بے روزگاری کے لیے پریشان ہیں، تو ذوالفقار علی بھٹو سے عمران خان تک سیاسی جماعتوں کے موروثی قائدین، ان کے عوامی نمائندے، سرکاری اور نیم سرکاری اداروں کے حاضر اور سابق ملازمین، انصاف کی کرسیوں پر جلوہ افروز جج صاحبان، افواج پاکستان کے حاضر اور سابق افسران، درباروں کے گدی نشین، اگر ارب پتی نہیں تو کروڑ پتی ضرور ہے۔
اگر واقعی یہ عوام کا درد محسوس کرتے ہیں، عوام دوست اور وطن پرست ہیں، تو اپنی دولت کا صرف 25% قومی خزانے میں جمع کرا دیں تو پاکستان اور پاکستان کے عوام خوشحال ہو سکتے ہیں۔ لیکن یہ تو صرف کھانے والے ہیں، کھلانے والے کیسے ہو سکتے ہیں؟ مولانا فضل الرحمان کا دسترخوان تو اہل وطن نے سوشل میڈیا پر دیکھا ہوگا تصاویر میں، جو اپنی جماعت کے ملاؤں کے ساتھ تھون بھرنے کے بعد اسٹیج پر آ کر کہتے ہیں مہنگائی نے غریب کی زندگی کو مفلوج کر دیا۔ وطن عزیز میں قومی اداروں کے اعلیٰ ترین عہدوں پر قوم کی خدمت کرنے والے اور عدل و انصاف کی کرسی پر حق و صداقت کے علم بردار بے روزگاری کا رونا رونے والے ملازمت سے ریٹائرڈ ہو کر بھی ریٹائرڈ نہیں ہوتے، بلکہ قومی سطح کے اداروں میں اعلیٰ ترین عہدوں پر فائز ہو جاتے ہیں، پینشن بھی لیتے ہیں، تنخواہیں بھی لیتے ہیں، اور اعلیٰ تعلیم یافتہ ان بے روزگاروں کا حق مارتے ہیں۔ اعلیٰ تعلیم یافتہ ان بے روزگاروں کا حق مارتے ہیں جو ملازمت کی تلاش میں ڈگریاں اٹھائے در در کی ٹوکریں کھا رہے ہیں۔ سوچا جائے تو دور حاضر کا سیاستدان منافق ہے، اور ہم پاکستانی ان منافقوں کے درباری ہیں۔ ہم اپنے دماغ سے اپنے آپ کو کبھی نہیں سوچتے، انہی کے گیت گاتے ہیں جو ہمارا خون پیتے ہیں، جو ہمیں گوشت خور پرندوں اور درندوں کی طرح نوچ نوچ کر کھاتے ہیں۔ ان خود پرستوں نے ہمیں ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا رکھا ہے۔ اگر یہ ہمیں کہہ دیں کہ ہمارا کان کتا لے گیا ہے تو ہم اپنا کان نہیں دیکھیں گے، کتے کے پیچھے دوڑ پڑیں گے، اس لیے کہ ہم بریانیاں کھانے والے سیاسی مزدور ہیں۔ ہم نے کبھی بھی اپنے دیش کے آئین، نظام عدل اور دیش کے دربانوں کو نہیں سوچا، کبھی اپنے دیش کے نظام کو نہیں سوچا۔ ہم چہرے نہیں بدلتے، حکومتیں بدلتے ہیں، خود ہی اپنے پاؤں پر کلاڑی مارتے ہیں اور پھر مرہم نہ ملنے کا ماتم کرتے ہیں۔ آخر کب تک ہم ان موروثی سیاستدانوں کے ذہنی غلام رہیں گے، جنہیں ہم دیش کی شادابی اور دیش کے عوام کی خوشحالی کے لیے ووٹ دے کر منتخب کرتے ہیں، اور وہ ذاتی مفادات اور مراعات کے لیے اسمبلیوں کو مچھلی منڈی بنا دیتے ہیں، یہ جانتے ہوئے بھی کہ شریف ذات میں اپنے اسیر ہوتا ہے، شریف ذات میں اپنے اسیر ہوتا ہے، جو بدگماش ہو گاؤں میں پیر ہوتا ہے۔ کسی سے کیا کریں شکوہ کہ دور حاضر میں ہمارے دیش میں غنڈہ وزیر ہوتا ہے۔ اگر ہم پاکستان کے عوام حقائق کو دل کی نگاہ سے دیکھیں تو ہمیں احساس ہوگا کہ مجرم سیاستدان نہیں، ہم عوام ہیں۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔